گل پلازہ سنا واقعے سے متعلق قائم کردہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے جو اجلاس میں کارروائی ہوئی ہے اس میں حکومت سندھ کی جانب سے محکمہ سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے تحت 27 جنوری 2026 کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے قائم کردہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے 19 جنوری 2026 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت تشکیل دی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے پیش کردہ رپورٹ کا جائزہ لیا اور تجزیہ کیا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے اب تک جمع کیے گئے حقائق، شواہد، ابتدائی نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے درج ذیل مشاہدات پر فیصلے کیے ہیں۔ وہ فیصلے یہ ہیں کہ محکمہ سول ڈیفنس اس کا ایک رول تھا۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ محکمہ سول ڈیفنس نے 2023 سے گل پلازہ اور دیگر عمارتوں کے متعدد فائر سیفٹی آڈٹس کیے، تاہم اس نوعیت کے واقعے کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر اصلاحی، احتیاطی یا قانونی نفاذی کارروائی کے عمل میں نہیں لائی گئی۔ مزید برآں ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کراچی نے تو معاملہ کو حکام تک پہنچایا اور نہ ہی اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی مناسب کارروائی عمل میں آئی۔ ان کو نوٹسز گل پلازہ کی انتظامیہ کو 2 دفعہ دیے جا چکے تھے کہ سیفٹی آڈٹ ان کے 2 دفعہ ہو چکے تھے اور ان کو بتایا گیا تھا کہ سیفٹی آڈٹ کے تحت آپ کے پاس مناسب انتظامات نہیں ہیں جس سے کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو اور آپ لوگوں کو ریسکیو کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ انہوں نے لیٹر بھیجے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے تو ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کراچی کو فوری طور پر معطل کیا جاتا ہے۔ ان کے خلاف متعلقہ قواعد کے تحت محکماتی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔ بعض کسی اعلیٰ اتھارٹی کی غفلت یا شمولیت ثابت ہوئی قانون و قواعد کے مطابق تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ ڈائریکٹر اور ڈی جی کو، اور اگر یہ سامنے آئے کہ انہوں نے آگے کسی آفیسر کو کہا تھا کارروائی کرنے کے لیے وہ اگر اور اس نے نہیں کی تو پھر اس کو بھی فردر جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے گا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ذیلی کمیٹی نے نوٹ کیا کہ فائر ٹینڈرز کو پانی کی فراہمی میں تاخیر ہوئی، جس کے بعد کے ایم سی، فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1112 کے فائر فائٹنگ کارروائیاں متاثر ہوئیں۔ لہذا یہ فیصلہ کیا گیا چیف انجینئر بلک اور انچارج ہائیڈرنٹس کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ ان کے خلاف محکمائی کارروائی شروع کی جائے گی۔ اگر بعد ازاں کسی سینئر افسر یا اتھارٹی کی غفلت یا ناکامی سامنے آئی تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ کے ایم سی اور ریسکیو 1112 اس میں جو کے ایم سی کے آفیسر تھے میونسپل کمشنر افضل زیدی، ان کو پہلے دن ہی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ذیلی کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ کے ایم سی، فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1112 کے پاس موجود فائر فائٹنگ آلات، تربیت اور عملی صلاحیت اس شدت کے واقعے سے نپٹنے کے لیے ناکافی تھی۔ تاہم یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ شدید وسائل کی کمی اور مشکلات کے باوجود کے ایم سی، ریسکیو 1112 کے فائر فائٹنگ عملے نے نہایتی جرأت اور لگن کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں فائر مین فرقان شوکت کی شہادت ہوئی۔ جو ہمارا فائر مین تھا جس نے اس آگ بجھانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ دوران اپنی اس سروس اور فرائض کے انجام دیتے ہوئے وہ شہید ہوا۔ تو اس کی شہید کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس کے ایم سی کو فوری طور پر معطل کیا جائے گا اور فائر اسٹاف کی تیاری یقینی بنانے میں ناکامی پر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ متعلقہ محکمہ فوری طور پر ایک جامعہ نیڈز اسیسمنٹ کریں تاکہ صوبائی اور بلدیاتی اداروں کے فائر فائٹنگ صلاحیتوں کو بہتر اور مضبوط بنایا جا سکے، جس میں آلات، تربیت، افرادی قوت اور انفراسٹرکچر شامل ہے۔ اس جائزے کے بنیاد پر مقررہ مدت پر اصلاحی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات ممکن نہ ہو۔ چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے، اس سے پہلے بھی 2-4 میٹنگز کی ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی تمام
اپنے جو ریسکیو کے ادارے ہیں پہلے تو ہم اس کو کرٹل کر کے ایک جگہ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. 1122 الگ ہے, KMC الگ کر رہی ہے, باقی سول ڈیفنس الگ کر رہے ہیں, تو اس کو انڈر ون روف لے کے آ رہے ہیں, اور اس طرح کی ان کی صلاحیت بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ان کے پاس آلات بھی ہوں اور ان کی ٹریننگز بھی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے کبھی کوئی خدا نخواستہ افسوسناک واقعہ ہو تو اس کے لیے ان کے پاس کسی بھی ریسورس کی کمی نہ ہو. عمارت کا انتظامیہ جو عمارات کی اس پوری بلڈنگ کی انتظامیہ تھی گل پلازا کی, ذیلی کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گل پلازا میں قابل اطلاق قوانین اور حفاظتی ضوابط کے مطابق مناسب فائر پریونٹیشن, فائر ڈیٹینشن اور فائر فائٹنگ سسٹم موجود نہیں تھے, اور اس کی نشاندہی جو ہے آلریڈی رائٹنگ میں کی گئی تھی پہلی 2 دفعہ, جس کی وجہ سے کہ اس پہ امپلیمنٹ پھر نہیں ہوا, اس کی وجہ سے ہم نے اپنے سول ڈیفنس کے 2 افسر جو ہے ان کو بھی معطل کیا ہے. تو ان انتظامیہ کو جب بتایا گیا تھا اس انتظامیہ کے اوپر بھی ذمہ داری تھی کہ جب آپ کا آڈٹ بھی ہوا ہے, آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ آپ نے یہ انتظامات کرنے تھے, انہوں نے نہیں کیے. تو مزید عمارت کی تعمیر منظور شدہ بلڈنگ پلان کے خلاف پائی گئی, جس کے باعث عوام کے محفوظ انخلاء اور فائر فائٹنگ آپشنز میں رکاوٹ پیدا ہوئی. سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعدد نوٹس کے باوجود عمارت کی انتظامیہ نے اصلاحی اقدامات نہیں کیے, لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ پولیس تفتیش کے دوران عمارت کی انتظامیہ کے کردار اور طرز عمل کا جائزہ لے گی. اگر ان کے خلاف کوئی فوجداری غفلت یا قوانین کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی تو ذمہ دار کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور KMC کمیٹی نے بلڈنگ کی منظوریوں اور لیز کی توسیع میں سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کے سابق اداروں اور KMC کے کردار خصوصی طور پر 1979, 1983, 1986, 1991, 1998, 2003 اور 2015 میں دی گئی منظوریوں لیز کا تفصیلی جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا. مزید یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گل پلازا کے حوالے سے فائر اور بلڈنگ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. اس مد میں کیونکہ جب یہ بلڈنگ کی پوری منظوری دی گئی 1979 میں, 1983 میں, 1986 میں, 1991 میں, 1998 میں, 2003 میں, 2015 میں, اس میں سنگین بے ضابطگیاں نظر میں آئی ہیں. تو اس کے خلاف اینٹی کرپشن کو جو ہے ہدایت کی گئی ہے کہ ان بے ضابطگیوں پہ بہت مائنیوٹ بھی جو ہے وہ اس کا جائزہ لے اور قانون کے مطابق جو ہے اس پہ ایکشن لیا جائے. کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس جو بھی انکوائری ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن میں پھر کیبنٹ کمیٹی نے جو ہے اس پہ یہ فیصلے کیے, لیکن اس کو مزید پروب کرنے کے لیے شفافیت اور ادارہ جاتی سیکھ کے فروغ کے لیے ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ معزز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ابھی لیٹر لکھا جا رہا ہے. میرے خیال سے جب تک ہم بات کریں لیٹر لکھ دیا گیا ہوگا, اور اس میں عدالتی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ کے کسی حاضر جج کو ہم چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ حاضر جج کو آپ مقرر کریں تاکہ وہ تمام ان ساری چیزوں کا اپنے طرز پہ بھی قانونی طور پہ بھی اس کا جائزہ لیں اور پھر اس پہ وہ فیصلہ کریں. تو یہ اہم فیصلے تھے جس پہ آج عمل درآمد ہوا ہے.